الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أُمِّي وَأَبِي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور جہاں جہاں ایس پی اے نیوز دیکھا جا رہا ہے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر عربی۔ ماہ رمضان المبارک کے پر نور اور خوبصورت پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک، اس کو نزول قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ماہ نزول قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے عظمت قرآن پہ۔ ناظرین کرام، یہ قرآن کی عظمت بڑی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جن پر نازل ہوئی وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، اس کتاب کے کیا کہنے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف پڑھنے والے کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس قرآن کو زبانی یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے والا عالم بن جاتا ہے، اس قرآن کی تفسیر لکھنے والا مفسر بن جاتا ہے، اور اس قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس قرآن مجید فرقان حمید کی 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورہ ہیں، 540 رکوع ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں، میں اپنے رب سے کلام کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، اپنا سر اس کی چوکھٹ پہ رکھتا ہوں، اور پھر جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اس قرآن کی بڑی عظمت ہے، اور قرآن اور صاحب قرآن سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ایسی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے جن نے بچپن سے ہی جو معاشرے میں قرآن کی بے ادبی ہو رہی تھی، قرآن کو کبھی تو کچرے کے ڈھیروں سے اٹھایا اور کبھی قرآن کو گندے نالوں سے نکالا اور ایک محفوظ مقام پر رکھا۔ ناظرین کرام، یقیناً یہ اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کے مقدر میں، جن کے نصیب میں یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے خود لیا ہے، لیکن وہ اس کی حفاظت کے کام اپنے پیارے بندوں سے بھی کرواتا ہے۔ تو آئیے ہم مہمانوں کی طرف بڑھیں گے، لیکن یاد رہے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے انہی معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، جی ہاں، جیسا کہ میں آپ سے پہلے تعارف کروا رہا تھا، ایسی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کو گندگی کے ڈیروں سے اٹھا کر محفوظ مقامات تک پہنچایا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے کرتے گزار دیا، اور آج ماشاءاللہ ایک تحریک ہے، تحریک عظمت قرآن کے بانی ماشاءاللہ بابا جی حکیم مشتاق احمد قادری نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام قبلہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ ان کے ساتھ دینے والی شخصیت، بہت میری اور آپ کی پسندیدہ شخصیت، اور اس تحریک کا ایک حصہ ہیں، نائب سیکرٹری بھی ہیں، جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تشریف فرما ہے محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
خوش آمدید جناب آپ کو بھی اور بابا جی آپ کو بھی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں پہلے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے عظمت قرآن کے حوالے سے۔ یقیناً قرآن کی بڑی عظمت ہے، لوگوں نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جتنی آسمانوں سے کتابیں نازل ہوئی آج تک دیکھا جا رہا ہے ان میں چینجنگ ہوتی آ رہی ہے، کبھی میں کسی کتاب میں کوئی بدلاؤ، کسی کتاب میں کوئی بدلاؤ، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس میں زبر زیر کا بھی آج تک کوئی جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں کر سکا، زبر زیر کی بھی کوئی کمی نہیں آ سکی، اور فرمایا گیا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، جس میں شک تو کر ہی نہیں سکتے، ارے شک کیا، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو بابا جی آج ماشاءاللہ عظمت قرآن کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے، آپ کیا کہیں گے عظمت قرآن کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایس بی آئی نیوز چینل اور عمر عربی صاحب آپ کا شکریہ، بہت شکریہ آپ کی جی، عزت افزائی کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں امت مسلمہ تک پیغام، ایک بہترین اچھا پیغام پہنچانے کے لیے مدعو کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین آمین۔ جناب محترم عمر عربی صاحب، قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک بے شک جی، ہم گناہ گاروں کی بیماریوں سے شفا بنا کر بھیجا ہے، بے شک، غفلت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہم قرآن مجید کی برکتوں سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے محروم ہیں۔ اللہ فتاوی ظہیری میں لکھا ہے، حدیث نقل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے، قرآن مجید کی صورت پڑھے، سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں قرآن مجید پر یقین رکھتے ہوئے جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر نہیں آتا، 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی ایک صورت، یہ قرآن کی ایک صورت کی برکت ہے۔ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر راحت القلوب میں لکھا ہے کہ جو بندہ تنگ دست ہو، رزق کی تنگی ہو، اپنے گھر میں داخل ہوتے آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تبارک تعالی قرآن مجید کی عظمت کی برکت سے اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن مجید ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر روگ کا نفع بخش علاج ہے، سبحان اللہ ہر روگ کا۔ آپ نے تمام مشکلات کو اس میں بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارا کوئی روگ ایسا نہیں کہ جس کا حل قرآن نہیں ہے۔ اب ہمارا تمہیں جو بھی روگ لگ جائے، جو بھی پریشانی آ جائے، تم اس کا حل قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر عمر عربی صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے امت مسلمان تک یہ پیغام پہنچانے کی کاوش کی ہے۔ مگر جو قرآن مجید ہمارے لیے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، نجات، ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے، وہ آج قرآن مجید ہماری غفلت کی وجہ سے کچرے کے ڈھیر پر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی صورت
سورۃ یاسین، آیت الکرسی، سپارے، ثابت قرآن بھی اللہ اکبر، غفلت کی وجہ سے پورا مجموعہ، پورا قرآن پاک کا مجموعہ اللہ، کچرے کے ڈھیر پر، گندے نالے میں، کھمبوں کے اندر، دیواروں کے اوپر پڑے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے دردناک آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قبرستان میں جائیں، لوگ قبرستان میں قبروں کے اوپر قرآن رکھ آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر آندھی چلتی ہے، قرآن پاک زمین پر بکھرتے ہیں، اوپر جانور گزرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، پھر اس کے اوپر جانور پیشاب کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، میں قوم تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جو قوم قرآن مجید سے اس حد تک غافل ہو جائے کہ قرآن مجید جانوروں کے پاؤں میں پڑ رہے، اللہ، اس قوم پر کیسے رحمت آ؟ اللہ، اس قوم پر کبھی کرونے کا فتنہ ہوگا، کبھی کینسر کا فتنہ ہوگا، طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا رہے گی۔ جو قوم بے ادب ہو جائے اس قوم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، یہی غم، یہی فکر لے کر تحریک عظمت قرآن وجود میں آئی ہے۔ سبحان، جب ہم نے دیکھا کہ جس قرآن مجید کو بغیر وضو چھو نہیں سکتے، قرآن مجید کی طرف بہار شریعت میں لکھا ہے پیچھا کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، وہ قرآن مجید ہے جب ہم نے دیکھا گندی نالیوں میں پڑا ہے، اللہ، درود پاک پاؤں سڑک پر پڑے ہیں، لوگ پاؤں رکھ کر گزر رہے ہیں، جب اس ثانیہ کو ہم نے دیکھا کہ یہ امت احزاب میں مبتلا ہو رہی ہے تو تحریک عظمت قرآن اس بے ادبی کے طوفان کو روکنے کے لیے وجود میں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، جب مجھے یہ تحریک کے بارے میں پتہ چلا، کچھ دوستوں نے بتایا، تو میرا یہ دل چاہا کہ اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جائے کہ کس قدر یہ قرآن کی حفاظت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں اور دیگر اپنے جو ہے وہ معاملات کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میرا دل چاہا کہ ہمیں جو ہے وہ اس تحریک کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانا چاہیے۔ اچھا بابا جی، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ تحریک کا آغاز تو ظاہر ایک شخص ہی کرتا ہے، تو آپ نے مجھے بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ بانی ہیں، سرپرست ہیں، تو کس طرح سے آپ کا یہ مائنڈ میں کیسے آیا، ذہن یہ کیسے، یہ دل میں یہ خواہش آئی، اور کس طرح سے جو ہے یہ کارواں چلا؟ انشاءاللہ ناظرین کرام، یہ میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ سے ایک بریک کے بعد دوں گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز کسٹمرز، السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 031671170023 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں۔ آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethysstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 031671170023 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن۔ کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت، CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا خورشید فین کی انورٹر سیریز، جو کہ انورٹر سیریز کی بدولت سلو پر چلے صرف 3 واٹ پر، یعنی جتنی ہوا اتنا خرچہ، ریموٹ کنٹرول اور آٹو ٹائمر کی بدولت پنکھا چلے آپ کی مرضی سے، وہ بھی بچت کے ساتھ۔ صرف کاپر نہیں، الیکٹرک شیٹ اور کاپر کے ساتھ لو وولٹیج پروٹیکشن، ہائی وولٹیج پروٹیکشن ٹیکنالوجی کی بدولت بیٹری اور پنکھے کی حفاظت، جدید پری پینٹنگ کی بدولت بیرنگ اور موٹر اوون کی گرمی سے محفوظ۔ پنکھوں کی دنیا کا خورشید فین۔ رحمت رمضان ہے یہ رحمت رمضان،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید. آج کا ہمارا عنوان ہے عظمت قرآن. آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز اور خورشید فین کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. جی بابا جی، میں جیسا کہ محفل گفتگو تھا جو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے اس کارواں کو جو ہے وہ لے کر چلے، کس طرح آپ کے یہ دل میں یہ سب کچھ خیال آیا؟ عمر ربی بھائی، یہ میں نے کم و بیش 1988 میں یا 90 میں، یعنی کہ یہ میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے. آپ کی پیدائش سے، حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ ادب والا واقعہ سنا. سبحان اللہ. تو میری توجہ بھی اس کام کی طرف ہوئی. میں نے جب دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نام زمین پر اخبار کے ذریعے، رسائل کے ذریعے پڑھے ہوئے دیکھے. اسلامیات کی کتابیں جو ردی کے بھاؤ کباڑ خانوں میں بیچی جاتی ہیں. اللہ. تو میں نے اس مشن کو اکیلے ہی شروع کر دیا. جو بھی مقدس تصاویر ملتی مدینہ شریف کی، خانہ کعبہ کی یا قرآن مجید کی کوئی صورت ملتی، گھر میں جا کر اسے خوشبو لگا کر رکھ سبحان دیتا. اللہ. سبحان اللہ. کرتے کرتے کم و بیش 20 سال مجھے اکیلے گزر. اکیلے کا یہ 20 سال کا سفر ہے. 20 سال کا سبحان اللہ. کم و بیش. سبحان اللہ. تو 2010 میں پھر میرا جو ایک بیٹا ہے وہ ساتھ لگا. اپنا ہی بیٹا؟ اپنا بیٹا. اس نے مجھے جب یہ کرتے دیکھا تو کہتا مجھے بھی اجازت دیجیے. اس وقت غالباً 8ویں کلاس میں وہ پڑھ رہا تھا. تو پھر اور بھی جو دوستوں نے دیکھا کہ اجازت مانگی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیں. تو ہم نے پھر سوچا کہ یہ کام اکیلے تو انجام نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے ایک تحریک ہونی چاہیے. سب کو ملانا پڑے گا. سب کو ملانا پڑے گا، اور اس طوفان کو جو بے ادبی کا طوفان ہے ایک تحریک کی شکل میں ہی روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، 2-4 ہی آدمی کافی ہیں قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے. تقدیر بدلنے سے. تو پھر ہم نے تحریک عظمت قرآن کا آغاز کیا، جو 4 سے 5 آدمی تھے پھر سٹارٹ ہوئے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے ادب کی برکت سے اتنی رحمت فرمائی کہ کارواں بڑھتا گیا. الحمدللہ اس وقت کم و بیش 100 گاؤں اور 20 شہروں میں کام ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ادب کا پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور ماشاءاللہ ہو رہا ہے. صغیر بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کو بھی ایک وقت گزر گیا ہے وہ تحریک کا حصہ بنے ہوئے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. جب مجھے پتہ چلا تحریک عظمت قرآن اس انداز سے کام کر رہی ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد اندھیرے میں ہم نکلتے تھے سبحان اللہ بے موت، اور اللہ کے نام کو اٹھانے کے لیے، تو اس سے پیچھے ایک کہانی اور بھی ہے. میں وہ بھی آپ کے توسل سے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک عظمت قرآن میں کیسے آیا. میں کیسے؟ ایک تو ہوتا ہے نا، تو وہ ایسے آیا میں کہ مجھے کینسر کی بیماری تھی. اچھا اچھا. میرے تقریباً 5 آپریشن ہوئے ہیں کینسر کے میرے. تو مجھے کسی نے تحریک عظمت قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ کام ہو رہا ہے اور آپ ادھر جا کر نہ دعا کرائیں. یہ بابا جی بابا جی کے گھر کے پاس. ماشاءاللہ. سبحان. تو میں آپ سے ملا تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کریں، 4 مہینے کے لیے صبح نماز فجر کے بعد اللہ کے نام کو زمین سے اٹھائیں. سبحان اللہ. اور اللہ کے فضل سے جوں آپ رب کا نام زمین سے اٹھاتے جائیں گے، قرآن کی آیات کو زمین سے اٹھاتے جائیں گے، اللہ کریم آپ کی بیماری کو دور فرمائے. سبحان اللہ. سبحان. اور عمر بھائی، آپ کو میں یہ بات بڑے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آج 5 سال ہو چکی ہیں اور مجھے کینسر کی بیماری ختم ہو چکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ قرآن عظیم کی عظمت اور قرآن عظیم کا وہ فیضان ہے کہ رب کائنات نے جو
قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. اور میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سے محبت کرے اس کو شفا نہ ملے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ تحریک عظمت قرآن کا پھر یہ مشن ایسا دل کو بھایا، یہ کام سے ایسا لگن، ایسا سکون ملا کہ اب ساری زندگی جو ہے وہ قرآن کے لیے وقف کر دی. سبحان اللہ. آج سے جو ہے وہ اس طریقے جنرل اسٹارٹ کی. اوکے. اچھا بابا جی، کچھ چیزیں آپ جیسے ورک کرتے ہیں، یہ آپ کا کیا روٹین ہے روزانہ؟ کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ ورک کرتے ہیں اور یہ خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں؟ عمر بھائی، ہم نے صبح نماز فجر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے لیے قرآن مجید کے درد میں آدھا گھنٹہ کم و بیش وقف کیا ہوا ہے کہ روزانہ نماز فجر پڑھ کر ہم کوئی پیدل، کچھ موٹر سائیکل پر، کچھ لوگ کار پہ، جو بھی ان کے پاس سواری موجود ہے، اپنے طور پہ اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے علاقہ سے ہم کام کرتے کرتے کچرے کے ڈھیر پر جا کر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کو تلاش کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں جو پیمپر ہوتے ہیں بچوں کے، ان میں وہ اخبار میں لپیٹے ہوتے ہیں. اخبار میں درود پاک بھی لکھا ہوتا ہے، ہر اخبار کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوتی ہے، سورت لکھی ہوتی ہے. جو بڑی درد مندی سے کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ اخبار میں لپیٹے ہوتے ہیں. اللہ. سرف ایکسل جو ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوتے ہیں. پھر ہم کچرے کے ڈھیر پر، ہمارا فوکس ہوتا ہے کچرے کا ڈھیر، وہاں جا کر ہم اپنے اللہ کے نام کو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کو، نام کو تلاش کرتے ہیں. سبحان. تو پھر آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ بیس پر ہماری غفلت دیکھیں، ہماری مردہ دلی دیکھیں، پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات رب ہمیں سب کچھ عطا کر دے. کیسے عطا ہو؟ آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ بیس پر ایک گاڑی اکٹھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سر گجرات شہر میں، گجرات میں ہے، روزانہ بیس پر ایک گاڑی کچرے کے ڈھیروں سے روزانہ بیس پر اللہ کے نام کی اٹھائی جاتی ہے. سبحان کم و اللہ. بیش. اللہ اکبر. اللہ. تو آپ اندازہ کریں کس حد تک بے ادبی. اور تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں روزانہ آدھا گھنٹہ، کوئی بھائی 2 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 1 گھنٹہ کرتا ہے، مگر مرکز کا جو قانون اصول ہے وہ توفیق وہ ہے، آدھا گھنٹہ ہم نے فکس کیا ہوا ہے. اور ہم اپنے اپنے علاقہ سے کام کرتے کرتے مرکز میں صبح پہنچتے ہیں، وہیں پھر دعا ہوتی ہے، تو پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اچھا بابا جی، اس کے ساتھ کوئی چیزیں جو آپ کو ملی ہوں وہ آپ لے کے بھی آئے ہیں پروگرام میں؟ جی ہاں، یہ اچھا چیزیں آپ لے کر آئے ہیں. جی انشاءاللہ. میں انشاءاللہ یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں. انشاءاللہ ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہاں پر ایک وقفے کے بعد جب انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تو جو کچرے کے ڈھیر سے جو ہمیں پاک وراق جو ہے قرآن مجید کے مجموعے جو ملے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز کسٹمرز، السلام علیکم. اس مشکل گھڑی میں سیٹھیز لائف اسٹائل اسٹورز کی ای کامرس کی نہایت قابل ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب آپ اپنی اور اپنی فیملی کے ہر فرد کے لیے گرمیوں اور عید کے لیے سلے ان سلے کپڑوں اور جوتوں کی نئی ویرائٹی گھر بیٹھے خریدنے کے لیے ابھی وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstores.com یا پھر اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر 031476055592 اور 0316711702 پر فوری رابطہ کر سکتے ہیں. آرڈر پلیس کرنے کے بعد پورے پاکستان میں 2 سے 3 دن کے اندر اپنا کیا گیا آرڈر گھر بیٹھے حاصل کیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.sethizstore.com یا واٹس ایپ نمبر 031476055592 0316711702 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، شاپ آن لائن. کوالٹی کی لگن کا ایک اور ثبوت. CNC کمپیوٹرائزڈ مشینوں پر تیار ہونے والا پاکستان کا پہلا پنکھا.
खुर्शीद फैन की इन्वर्टर सीरीज, जो कि इन्वर्टर सीरीज की बदौलत स्लो पर चले सिर्फ 3 वॉट पर, यानी जितनी हवा उतना खर्चा। रिमोट कंट्रोल और ऑटो टाइमर की बदौलत पंखा चले आपकी मर्जी से, वो भी बचत के साथ। सिर्फ कॉपर नहीं, इलेक्ट्रिक शीट और कॉपर के साथ। लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बदौलत बैटरी और पंखे की हिफाजत। जदीद प्री पेंटिंग की बदौलत बैरिंग और मोटर ओवन की गर्मी से महफूज। पंखों की दुनिया का खुर्शीद फैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम रहमत रमज़ान में खुश आमदीद। आज की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन सिटीज़ लाइफस्टाइल स्टोर्स और खुर्शीद फ़ैन के ताउन से पेश की जा रही है। आज का हमारा उन्वान है अज़मत कुरान। तो जी नाज़रीन इकराम, क्योंकि बाबा जी तशरीफ़ फरमा हैं, सग़ीर भाई तशरीफ़ फरमा हैं, तहरीक अज़मत कुरान के माशाल्लाह बानी और वर्कर तशरीफ़ फरमा है, तो ये कोई चंद चीज़ें हैं जो इनको कचरे के ढेर से मिली हैं, कुछ जो है वो गंदे नालों से मिली हैं, और कुछ जो है वो दिगर जो है वो मकामात से इन्होंने इकट्ठी की हैं। इंशाल्लाह वो अभी आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। उमर भाई, आप इस अखबार को देखें, इसके अंदर हलवा पूड़ी डाल के किसी दुकानदार ने इसको फ़रोख्त किया। हलवा पूड़ी डाल के अब ये देखें, सैकड़ों मरतबा दुरूद पाक लिखा है अल्लाह कुरान अज़ीम की आयत। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा जो है वो मज़मून है इसके। हाँ नाज़रीन इकराम, ये देखिए आप, ये आपको किधर से मिला सगीर? कचरे के ढेर से ये उठाए। कचरे के ढेर से। ये जितने भी हम आपको चीज़ें दिखाएंगे ये कचरे के ढेर से उठाई हैं। अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखा रहा है तो ये ज़रा जूम करके दिखाइए आप कि किस तरह से जो है वो इंसानों के दिलों को क्या हो गया है। एक ये अखबार है, अब ये देखें, अल्लाह अकबर। और इस तरह की कई अखबार हैं। जैसे बाबा जी सरकार ने बयान फरमाया है कि गाड़ी बढ़ी जाती है, एक गाड़ी रोज़ाना, जो कचरे से। नाज़रीन इकराम, इस पर तहरीक है ख़तून जन्नत जो है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो ख़वातीन की सरदार हैं, मेरे हुज़ूर की साहबजादी हैं, जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा हैं। उनका एक पूरा ये उन्वान जो है आपके बारे में, आपकी सीरत के बारे में जो लिखा है, तो ये भी आपको कचरे के, ये भी कचरे से, अल्लाह अकबर अल्लाह, ये भी कचरे जो खुद जिन जो है वो तहारत जिनके घर से है, आज देखें उनके नाम भी जो है वो अल्लाह। तो यही हमारी बर्बादी का ज़रिया भी यही है ना अल्लाह। आज हम तो दुनिया के ऊपर। और नाज़रीन इकराम, मैं अगर आपको कहूँ तो ये इसके ऊपर देखिए लिखा भी है, अस्सलाम सैयदा बिनते रसूल, अस्सलाम फ़ातिमा ज़हरा बतूल, अस्सलाम दुख्तर खैरुल वरा, ये सब कुछ इस पर नक्श हुआ है। एक ये अखबार है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और अब इससे ये नाज़रीन इकराम, ये सारा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर ये पूरे का पूरा जो पेज है इसकी जो है वो पब्लिश हुई है। रहमतुल लिल आलमीन का जहाद रहमत, ये सब कुछ जो है वो इस पेज पर लिखा है। तो ज़रा देखिए, क्या हमारे दिल इस चीज़ की तरफ गवारा करते हैं कि ये सब कुछ काम हमारे मुआशरे में ही हो रहे हैं? देखिए ज़रा, आप खुद देखिए इस चीज़ को। अल्लाह अकबर। उमर भाई, इससे भी आगे एक गफलत का एक और निशान मैं आपको दिखाता हूँ। अखबार को कचरे पे गिराया जा रहा है, और कुछ इस तरीके से गिराया जाए, पहले उनके लिफाफे बनते हैं, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद उनको कचरे पे गिराया जाता है। ये देखने कि लोगों की नज़रों के साथ सामने से गुजरता है ये सब कुछ। मुसलमानों के हाथ से गुजरा। ये देखें, ये 7 जगहों से गुजर के फिर भी ये कचरे पे गिरा है, और वाज़िया तौर पे इसके ऊपर आका करीम सल्लल्लाहु रब्बे करीम का नाम मुबारक लिखा हुआ है। अल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये देखिए, ये वो पैक बना है जिसमें हम आम तौर पर मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं, समोसे पकोड़े वगैरह जो है वो लेते हैं, तो ये उसका एक लिफाफा बना है। ये देखिए आप, ये इसमें ये बना है, और इसके ऊपर ये देखिए गुंबद खज़रा की तस्वीर है, कुरान पाक की तस्वीर है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अल्लाह अकबर। ये क्या कहें बाबा जी, हम क्या कह सकते हैं? उमर भाई, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये भी दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक का महीना है,
اس مہینے میں بڑی تعداد میں کیلنڈر چھاپے جاتے ہیں، کیلنڈر اور بانٹے جاتے ہیں، وہ لوگ بڑے شوق سے لے کے جاتے ہیں رمضان کی وہ ٹائمنگ وغیرہ دیکھنے کا جو ہے وہ کے وقت، لیے، لیکن یوں ہی رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر گیا ہے۔ وہ میں بتاتا ہوں، یہ کچرے سے اٹھایا ہے، اللہ، یہ وہ کیلنڈر ہے جس کو پھر پھاڑ دیا جاتا ہے اور کچرے پہ پھینک دیا جاتا ہے، اللہ، اور درود پاک لکھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اس طرح کے کئی کیلنڈر، یہ ایک لے کے آیا ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں کچرے سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختلف جگہ سے اس بات کی طرف آپ توجہ ضرور دیجئے، کیونکہ یہ بھی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ کے گھر میں، آپ کے دیگر جو ہے وہ جگہوں پہ ظاہر سی بات ہے لوگ کیلنڈر لگاتے ہیں تاکہ سحر و افطار کا وقت معلوم ہو سکے، تو آپ خود آرا اس بات کو سمجھیے اور اس کو ایک ادب کے ساتھ ایک اچھے مقام پر محفوظ کیجیے۔ عمر بھائی، اب بات اور آگے لے کے چلیں تو وہ یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم ہم نے گجرانوالہ کے گندے نالے میں سے نکالا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن عظیم ہے۔ اب اخبار سے آگے آپ چلیں، پورا قرآن عظیم یہ گندے نالے میں سے نکالا ہے، اور یہ قرآن یہ عظیم کیا، یہ دیکھیے مسلمانوں کے ملک میں، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نا صغیر بھائی، بڑی شرم سے کہنا پڑتا ہے، یہ اسلامی گندے نالے سے، گندے نالے سے نکالا، اللہ اکبر، گندے نالے سے۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیے 23ویں پارے کی سورہ سعاد ہے، آپ دیکھیے، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا رہا ہے، اور نیچے تحریک ہے کہ تحریر ہوا ہے گجرانوالہ کے گندے نالے میں سے یہ قرآن کریم جو ہے وہ ملا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں، کب؟ اور میں تو پھر بابا جی یوں کہوں گا کہ یہ آج جو سبب ہے یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہی ہے۔ ہم نے حضور کی ناموس پر بات آئی، قرآن مجید کی بات آئی، تو بس جو ہے وہ ہمارے سر پہ، ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، اور بھائی یہ قرآن عظیم کا جو نسخہ ہے یہ ہمیں گجرات اسٹیڈیم، زولے اسٹیڈیم کے بعد ایک کنٹینر جو کچرے کا بڑا ہوتا ہے اس کنٹینر کے اندر سے ملا تھا۔ اللہ، یہ کسی کے گھر میں رکھے ہوئے قرآن عظیم کو پڑھا نہیں، ایسے یہ اس کی حالت ہوگی، اس کو اٹھا کے اس نے کچرے میں پھینک دیا، اور یہ میرے خیال سے ترجمے والا ہے، ترجمے والا ہے۔ جی جی، دیکھیے ناظرین کرام، اور یہ قرآن عظیم بھی ایک کچرے کے ڈھیر سے ملا ہے ہمیں، اللہ، یہ بکھرا ہوا تھا وہاں پہ جب اس کو یہ بھی قرآن پاک، یہ بھی قرآن عظیم مجھے دکھائیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے بھی، یہ کسی نے اپنے گھر سے قرآن عظیم اور حدیث کی کتابیں اور رسائل وغیرہ نکال کے کسی کچرے پر رکھ کے نا آگ لگا دی ہے اوئے ہوئے 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 کہ یہ جل کے ختم ہو جائیں گے یہاں پہ، اور ویسے اللہ کی قدرت کی رات کو بارش ہو گئی تو وہ آگ ختم ہو گئی۔ صبح جب ہمارے کارکن وہاں پہ پہنچے ہیں ادب قرآن کرتے ہوئے تو وہاں سے یہ جلی ہوئی حالت میں یہ قرآن عظیم جو ہے حدیث کی کتابیں اور رسائل وغیرہ وہاں سے لے کے آئے، اور یہ کسی نے کچرے پر رکھ کے جلا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین کرام، ہمارے سامنے ہے ابھی یہ 4 قرآن مجید کی جو ہے وہ میرے سامنے ہے۔ ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے، اب کیا کہے بندہ اس پر؟ یہاں یقین جانیے انسان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ کتاب ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بابا جی سرکار کا لکھا ہوا ایک کلام ہے، اس کے 1-2 شعر جو ہے میں پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ کیا ہو گیا ہے آقا امت کا حال دیکھو، کیا ہو گیا ہے آقا امت کا حال دیکھو، کچھ بھی بچا نہ باقی، ایمان کا حال دیکھو، کچھ بھی بچا نہ باقی، ایمان کا حال دیکھو، جس کو بغیر چھو بھی نہیں ہے سکتے، جس
سکتے کچرے پہ آ گیا ہے، کچرے پہ آ گیا ہے، قرآن کا حال دیکھو کچرے پہ آ گیا ہے، جس نام پہ ملائک صلی اللہ پکارے، جس نام پہ ملائک صلی اللہ پکارے، نظریں جھکا کے دیکھو پاؤں میں آ گیا ہے، نظریں جھکا کے دیکھو پاؤں میں آ گیا ہے۔ بابا جی یقین جانیے آپ کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی جو ہے وہ آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اچھا میں یہ بھی رہنمائی ہماری فرمائے کہ آپ تو یہ اکٹھا کر لیتے ہیں مختلف شہروں سے، تو پھر بابا جی اس کو محفوظ کیسے آپ کرتے ہیں؟ کون سی جگہ اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیا اس کی جو ہے محفوظ کرنے کی آپ ترکیب کرتے ہیں؟ پناہ عمر عربی صاحب ہم نے گجرات میں قرآن محل بنایا ہے۔ قرآن محل بنایا ہے؟ شادی والے روڈ پر نا بٹر گاؤں ہے، اس کے سامنے ہم نے قرآن محل بنایا ہے۔ الحمدللہ ایک ہم نے کوٹلہ ککرالی میں قرآن محل بنایا ہے، ہاں دو ماشاءاللہ ہو گئے، اور ایک جہلم میں قرآن محل ہے، اور اس طرح الحمدللہ ہم یہ سارے اوراق اکٹھے کر کے وہاں کچھ اراکین ہوتے ہیں کہ جو سارا دن ان کی چھانٹی کرتے ہیں، اخبار کو الگ کر دیتے ہیں، سورۃ یاسین کو الگ کرتے ہیں، سپارے الگ کرتے ہیں، قرآن مجید کو الگ کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو کنواں ہوتا ہے جو قرآن مجید اچھا کنواں کوئی بنایا آپ نے؟ ہاں وہاں کنویں ہوتے ہیں، اچھا اچھا، تو اس کنویں میں ڈالتے ہیں، تو پھر کبھی کبھار وہاں پھول بھی ڈالتے رہتے ہیں۔ تو جب ویسے صبح ہمارے اراکین لے کر آتے ہیں کہ سب کی جیب میں غالباً خوشبو ہوتی ہے، اچھا اچھا، اور سبحان وہ خوشبو لگاتے رہتے ہیں، معطر کرتے تو رہتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کو یہ عمل یہ بلکہ اس سمجھ لو کہ بخشش کا ذریعہ بن سکتا عمر ہے۔ علی بھائی آپ کو اس کی برکت بتاؤں، ملک وال کے ایک ذمہ داران ہیں شفاعت شاکر صاحب، وہ کئی سالوں سے دمے کے مریض تھے، تو وہ کہتے ہیں میں قرآن محل گیا ہوں تو میں نے کنویں کے اندر منہ کر کے نا سانس لیا ہے، اس دن سے میرا دمہ صحیح ہو گیا۔ اور یہ تو صغیر بھائی بابا جی یہ تو شفا ہے نا، یہ تو ہماری غفلت ہے کہ ہم اسے بھولے بیٹھے ہیں اور قرآن سے دوری ہے، اور یہ تو عموماً جو ہے وہ ناظرین کرام اور صغیر بھائی یہ تو بات دیکھنے کو آئی ہے کہ کن کے دنوں سے، اب تو رمضان ہے، شاید جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ نیچے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا، ورنہ وہ اوپر والی جو شلف پر یا جو ہے وہ وہاں ہی پڑا رہتا ہے، اور جو ہے وہ گرد و غبار جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو بابا جی ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ کیا نوجوان نسل آپ کے ساتھ اس کام کر رہی ہے کہ کیا بزرگ بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ جی کثرت سے 90% نوجوان ہیں، نوجوان ہیں۔ 90۔ تو آج یقیناً ناظرین کرام جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ نوجوانوں کو دعوت بھی ہے کہ آپ زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں، سارے کاموں کو جو ہے وہ آپ سر انجام دے لیتے ہیں، لیکن آپ بھی ایک 30 منٹ نکالیے جو ہے اور قرآن کی خدمت کیجئے، قرآن سے شفا حاصل کیجئے، انشاءاللہ ہر درد کی دوا اور ہر مسئلے کا حل آپ کو قرآن سے ملے گا۔ تو بابا جی یقین جانیے ایک دفعہ پھر میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کو کیا کہوں کہ ماشاءاللہ آپ اتنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ وقت دیا، صغیر بھائی آپ کا شکریہ، اور یہ سب کچھ لا کر ہمارے سامنے رکھا۔ چلیے یہ پروگرام کی وساطت سے اور جہاں جہاں بھی دنیا میں لوگ دیکھیں ان تک یہ ایک ادب کا پیغام پہنچ جائیں۔ ناظرین کرام قرآن کی حفاظت کیجئے، یہ قرآن وہ ہے جس کو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ
اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں یہ تو جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں یہ قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ تو رب کا پیغام ہے۔ ناظرین کرام، اس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ ہم ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک ایک قدم جو ہے وہ قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر جو ہے وہ گزارتا ہے۔ تو آئیے آج یہ ارادہ کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا یہ خوبصورت مہینہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے یہ کام جو ہے وہ ہو گیا ہوگا، لیکن آئیے آج اپنے آپ کو بدلتے ہیں، آج یہ دل کے ساتھ پکا اور سچا ارادہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگر ہم سے یہ کام ہوا ہے تو ہم اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور آگے جو ہے وہ قرآن کی خدمت کو جو ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خصوصاً میں یہ بات نوجوان بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو سب کچھ کرتے ہیں، اپنی جوانیاں جو ہے وہ تو وقت تو یاد رکھیے گزر جانا ہے، وقت جو ہے وہ کبھی نہیں رکتا، وقت تو گزر جائے گا، لیکن اچھا وقت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، حضور کی سے محبت کرنے میں گزرے اور قرآن کی خدمت کرتے کرتے گزرے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمر عربی کو دیجیے اجازت، آپ اپنے آج کے روزے کو افطار کرنے کی تیاری کیجیے اور اس پیغام کو اپنے دل میں ضرور جو ہے وہ جگہ دیجیے گا تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور آپ اس تحریک کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادتوں کی کثرت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔